السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ذوالفقار غوث کا ناول دی مرڈر آف عزیز خان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ناول دو فیملیز کے گرد گھومتا ہے۔ ایک فیملی میں شاہ فیملی ہے جس میں اکرم شاہ، آفاق شاہ، ایوب شاہ موجود ہیں، اور ایک زرینہ نام کی لڑکی بھی ہے جس کا ذکر ناول میں بعد میں ہوگا کہ یہ کون ہے اور اس کا کیا تعلق ہے اس فیملی کے ساتھ۔ تو دوسری طرف عزیز فیملی ہے جس میں عزیز خان ہے۔ یہ ایک لوور کلاس کا آدمی ہے اور اس کے دو بچے ہیں، جاوید اور رفیق، اور ذکیہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، زلیخا، جو کہ کراچی کے اندر رہتی ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اب ہمیں جب ناول شروع ہوتا ہے تو یہ سارا ناول کالا پور کے علاقے میں واقع ہوتا ہے، جہاں پر عزیز خان پہلے سے ہی رہ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو شاہ فیملی ہے یہ ممبئی سے مائیگریٹ کر کے آتی ہے، ہجرت کر کے آتی ہے۔ عزیز خان جو ہے وہ 70 ایکڑ زمین کا مالک ہے۔ پارٹیشن ہوئی ہے اور اکرم شاہ کی فیملی جو ہے وہ پاکستان آ چکی ہے۔ مارشل لاء کا زمانہ ہے اور بہت زیادہ مہنگائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ کالا پور کے علاقے میں 5 لاکھ روپے کی مدد سے یہ جتنی بھی کپاس کی فصل ہے اکرم شاہ جو ہے وہ خرید لیتا ہے، اور اس پر وہ 10% منافع بھی کماتا ہے، اور اس کے بعد وہ 2 کپاس کپڑے کی فیکٹریاں اور کھول لیتا ہے۔ اکرم شاہ جو ہے اب اس کو اپنا کاروبار بڑھانا ہے، اور اس کو عزیز خان کی جو 70 ایکڑ زمین ہے وہ بھی چاہیے تاکہ یہ وہاں پر انڈسٹری لگا سکے اور اپنے کاروبار کو بڑھا سکے۔ لیکن جو عزیز خان ہے وہ اپنی زمین بیچنے پر راضی نہیں ہے، بالکل بھی تیار نہیں ہے اپنی زمین بیچنے پر۔ 3 سال تک لگاتار ریکویسٹ ہوتی رہتی ہے شاہ فیملی کی طرف سے کہ آپ زمین کو بیچ دیں، لیکن عزیز خان بالکل بھی ریڈی نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا۔ جو آفاق ہے جو کہ ان کا بھائی ہے شاہ فیملی کا، وہ اللیگل کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈرنکنگ کرتا ہے، شراب نوشی اور پراسٹیٹیوشن کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جو ایوب ہے وہ آفاق کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ یہ تم کن کاموں میں انوالو ہوئے ہو، سارے غلط کام ہیں اور ان کا برا نتیجہ نکلے گا۔ ایک دن اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ آ کے بتاتا ہے گھر میں شاہ فیملی کے کہ آپ کے بزنس میں نا کافی لاس آ رہا ہے، کیونکہ عزیز خان جو آپ کو زمین نہیں دیتا۔ تو آفاق جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 70 ایکڑ زمین سے ہم نے کیا لینا دینا، چھوڑو بھائی اس کی زمین کو، جس پر ایوب بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے اور آفاق کی بہت زیادہ بےعزتی کر دیتا ہے۔ اب آفاق کی ملاقات ہوتی ہے جاوید اور رفیق کے ساتھ، اور جاوید اور رفیق اصل میں بروکر کے پاس جا رہے تھے، آڑتی کے پاس۔ آڑتی کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، محمد حسین ہے۔ اور شاہ فیملی جو ہے اب حسین کو روکے گی کہ آپ نے عزیز خان کو پیسے نہیں دینے، اور ایون کہ رشوت بھی دے گی حسین کو کہ آپ نے کسی طرح اس کی کوئی مدد نہیں کرنی اور اس کو اتنا مجبور کر دینا کہ یہ اپنی زمین ہمیں بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ رفیق کی ملاقات جب حسین کے ساتھ ہوتی ہے، حسین کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، مجھے لنگ انفیکشن ہے۔ رفیق لینے تو تھے اس سے پیسے، لیکن وہ ہمدردی کے طور پر رفیق 2000 روپیہ دے دیتا ہے حسین کو کہ اپنی دیکھ بھال کرو بھائی، اپنی کو صحت کا خیال رکھو۔ اب آفاق رفیق کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، جھونپڑی لے جاتا ہے، ساری رات ایک ساتھ یہ گزارتے ہیں، ڈرنکنگ کرتے ہیں۔ ایون کہ وہ آفاق جو ہے وہ ایک شکایت کرتا ہے کہ یہ کس علاقے میں آ گئے ہیں، یہاں تو کوئی لڑکیاں ہی نہیں ہیں۔ وہ پہلے میں پڑھا کرتا تھا ایک کالج میں، کامرس کالج میں، وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ آفاق بڑا ناراض ہوتا ہے، یہ میرے بھائی لوگوں نے کہاں پہ جا کے جگہ لے لی، یہاں پہ تو کوئی لڑکیاں ہی نہیں ہیں۔ اب
آفاق جو ہے اپنی دوستی کو پکا کرنے کے لیے رفیق کے ساتھ اس کو 2000 روپیہ دے دیتا ہے۔ اب آفاق جو ہے جب واپس آتا ہے بالکل شراب میں دھت ہو کر، تو جو اس کا بڑا بھائی ہے ایوب، وہ اس کی بےزتی کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے۔ اس ڈانٹ سننے کے بعد آفاق بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور رفیق کے ساتھ دوبارہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب رفیق جو ہے وہ اب خراب ہو رہا ہے آفاق سے، کیونکہ آفاق ایک پہلے ہی بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ اب آفاق اور رفیق کی ملاقاتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ جو آفاق ہے یہ ایک 13 سال کی لڑکی جمیلہ بانو کو عزیز خان کے کھیتوں کے اندر زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد یہ جو جمیلہ بانو ہے، یہ بیچاری 13 سال کی لڑکی یہ مر جاتی ہے۔ اس جمیلہ بانو کا ریپ، اس کے ساتھ زیادتی آفاق نے کی، اور لیکن اب سارا الزام لگنے والا ہے عزیز خان کے اوپر، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ عزیز خان کے کھیتوں کے اندر ہوا ہے، تو اب ٹریپ کیا جائے گا عزیز خان کو بھی اور اس کے بیٹے رفیق کو بھی۔ شاہ فیملی جو ہے اب پوری کوشش کرتی ہے اور پوری کوشش کرے گی کہ ہم کسی طرح اپنے بگڑے ہوئے جو بھائی ہے ہمارا آفاق، ہم اس کو بچا سکیں، اور سارا کا سارا الزام ہم رفیق کے اوپر ڈالیں کہ یہ رفیق ہی تھا جس نے یہ سب کچھ کیا۔ اب رفیق جو ہے، کیونکہ یہ دوست ہے، یہ وہاں پر موجود تو تھا، اب یہ سارا کا سارا بلیم اسی کے اوپر ہی لگ گیا۔ جو فضل الہی ہے، وہ جو انسپیکٹر ہے، وہ جاتا ہے شاہ فیملی کے گھر، وہاں کھاتا ہے، پیتا ہے، صحیح موج مستی کرتا ہے، اور شاہ فیملی کی طرف سے 50,000 روپیہ اس کو رشوت میں دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے بھائی آفاق کا نام نہیں آنے دینا، سارا کا سارا بلیم آپ نے رفیق کے اوپر ڈالنا ہے۔ جو فضل الہی ہے وہ آگے سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے 50,000 مجھے دو، اور ایک اور بھی 2-3 آفیسرز ہیں ان کے بھی اسی طرح 50,000 بھائی رشوت نکالو۔ وہ رشوت لے لیتا ہے۔ اب فضل الہی جاتا ہے عزیز کے گھر کہ تمہارا بیٹا رفیق کدھر ہے، میں اسے اریسٹ کرنے آیا ہوں۔ اتنے میں آفاق کو اس کے بھائی چپ کر کے لندن بھیج دیتے ہیں، وہ لندن میں رہنا شروع کر دیتے، وہیں پر سیٹل ہو جاتا ہے۔ فضل الہی رفیق کو لے کر جیل چلا جاتا ہے، اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور آخرکار اس کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے۔ ادھر جو ذکیہ ہے، جو کہ عزیز خان کی بیوی تھی اور رفیق کی ماں تھی، اس کو کڈنی پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ اس کو بیٹے کا دکھ درد اس کو جینے نہیں دے رہا تھا، اب اس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانی تھی، یہ پورا پروسیس چلوانا تھا۔ عزیز کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، عزیز اب قرضے میں ڈوب چکا تھا۔ عزیز نے جاوید کو بھیجا کہ تم جاؤ اس آڑتی محمد حسین کے پاس اور اس سے کوئی مدد مانگو۔ جاوید جب جاتا ہے حسین کے پاس تو وہ پھر سے بہانہ کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن جو جاوید ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے وہاں سے لون لے آتا ہے۔ اب جو حسین ایک شرط رکھتا ہے کہ میں پیسے آپ کو دوں گا، لیکن اگر پیسے واپس نہ ہوئے تو میں ہی آپ کی زمین کا مالک بن جاؤں گا۔ تو عزیز خان جو ہے اور جاوید، ان کو تو ہر حالت میں پیسے چاہیے تھے، یہ جو ہر کنڈیشن ماننے کو تیار تھے۔ جاوید جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے، منی جو ہے پیسے جو ہیں اس کو مل جاتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا یہ سارے پیسے لے کر اس پر ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، پیسے بھی چھین لیتے ہیں، اور اس کو بیچارے جاوید کو اتنا مارتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو رضیہ ہے، جو کہ ایوب کی بیوی تھی، وہ آفاق کو پسند کیا کرتی تھی، اور آفاق کا اپنی بھابھی کے ساتھ غیر اخلاقی اور غیر قانونی تعلق بھی تھا، جسمانی تعلق۔
اب رضیہ جاتی ہے آفاق سے ملنے کے لیے لندن میں، لیکن جب اسے دیکھتی ہے کہ وہ کافی انجوائے کر رہا ہے اپنی زندگی وہاں لندن میں، تو وہ اس کو وہیں چھوڑ دیتی ہے، اور آفاق جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے رضیہ کو، یعنی اپنی بھابھی جو کہ ایوب کی بیوی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اکرم جو ہے اب واپس آتا ہے بنگلہ دیش سے، وہاں پر اس نے صابن کی فیکٹری بنائی ہے، اور اپنے بھائی ایوب کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور وہاں پر صابن کی فیکٹری کی دیکھ بھال کرو، لیکن جو ایوب ہے وہ اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ میں نہیں جاتا بنگلہ دیش۔ دونوں کے درمیان گرمی سردی ہوتی ہے، تو میں ہوتی ہے، اور اس فائٹ میں ایوب خان جو ایوب شاہ ہے وہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ یہ جو زرینہ ہے جو ہمارے گھر میں رہتی ہے لڑکی، یہ اصل میں اللیگل بیٹی ہے، یہ اللیجیٹیمیٹ بیٹی ہے اکرم کی، اکرم شاہ کی۔ ایک اکرم شاہ جو ہمارے سب سے بڑے بھائی ہیں اس کی یہ ناجائز اولاد ہے۔ پہلے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری کزن ہے، لیکن اب وہی لڑائی میں اس نے یہ بات منہ سے نکال دی کہ یہ جو زرینہ ہے یہ ہماری اکرم شاہ کی ناجائز اولاد ہے۔ ذکیہ جو ہے وہ ٹرامے کی وجہ سے بیچاری مر جاتی ہے، اور دونوں بیٹوں کے غم کی وجہ سے بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جو شاہ برادرز ہیں وہ اب عزیز خان کی زمین پر مکمل طریقے سے انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ادھر جاوید بھی مر گیا، اس کی بیوی عزیز خان کی ذکیہ بھی مر گئی، رفیق کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ مسئلہ کیا تھا، مین بات کیا تھی کہ ان کو شاہ فیملی کو زمین چاہیے تھی عزیز خان کی۔ عزیز جو ہے اب جاتا ہے اپنے کزن کے پاس، شاہد کے پاس، کہ تم میری مدد کرو، کہ میری زمین کو واپس دلوانے میں میری مدد کرو۔ پولیس کے پاس جب لے جایا جاتا ہے، پولیس والے بھی عزیز کی بہت انسلٹ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ عزیز جب واپس آتا ہے دیکھتا ہے کہ میری زمین کے اندر شاہ فیملی کی مشینری لگی ہوئی ہے، میرے کھیتوں کے اندر اب ان کے ٹریکٹر چل رہے ہیں، وہاں پر ایک نئی بلڈنگز بنانے کا کام جاری ہے۔ وہ اتنا ڈپریس ہوتا ہے، اتنا مایوس ہوتا ہے کہ ساتھ کے آبشار میں یا ایک کنویں کے اندر وہ جا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہیں پر عزیز خان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دا مرڈر آف عزیز خان، اصل میں آپ جب یہ ٹائٹل پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی نے عزیز خان کا قتل کیا ہے۔ تو اب قاتل کون ہے؟ قاتل ہے یہ سوسائٹی، قاتل ہے شاہ فیملی، قاتل ہے وہ سارے عناصر جس نے ایک زمین سنیچنگ میں، زمین کھینچنے میں، زمین پر قبضہ کرنے میں اس عزیز خان کے قتل کا باعث بنے ہیں۔ جتنے بھی لوگ باعث بنے ہیں یہ سارے کے سارے قاتل ہیں، یہ سارے کے سارے عزیز خان کے مرڈررز ہیں۔ تو یہیں پر یہ جو ناول ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔